سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابند نہیں کیا لوگوں کو، اور قرآن اور سنت ایک الگ حیثیت میں جاری فرمایا، اور یہ لوگوں نے اپنے طور پہ انیشیٹو لے کے باتیں بیان کی، تو دو مثالیں اس ضمن میں پیش کی جاتی ہیں۔ پہلی یہ کہ رسول اللہ نے خطبہ حجۃ الوداع پہ کہا کہ جو یہاں پر موجود ہیں جو وہ غائبین تک، شاہد غائب تک پہنچا دیں، تو یہاں پر تو ایک طریقے سے ذمہ داری دی جا رہی ہے پہنچانے کی۔ اور دوسرا ایک اور موقع کہتے ہیں خیبر کے موقع پہ، ایک روایت ہے بخاری مسلم میں بھی آئی ہے کہ رسول اللہ نے کہا ایک وقت آئے گا لوگ تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے، اور ان کو جب کوئی میری بات پیش کی جائے گی تو کہیں گے ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے، تو انہیں بتا دو کہ جس طریقے سے قرآن ہے اسی طریقے سے میری یہ ہدایات بھی ہے۔ دونوں باتوں کا اپنا اپنا محل ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری خطبے کے لیے تشریف لے گئے، بہت اہم موقع تھا، آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، اس موقع پر آپ نے وصیت کی نوعیت کی بعض باتیں کہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب جیسے حضرت یعقوب کی وصیت قرآن میں نقل ہوئی ہے، حضرت ابراہیم کی وصیت قرآن میں نقل ہوئی ہے، یہ وصیت کے موقع پر کوئی نیا دین نہیں بیان کیا جاتا، بلکہ باتوں کے بارے میں ہدایت کی جاتی ہے کہ جو کچھ میں بیان کرتا رہا ہوں اس کو سنبھالو، اس کو قائم رکھو، اس کو اپنی زندگی میں اختیار کرو۔ تو یہ نصیحت اور وصیت کی وہ باتیں تھیں جو آخری خطبے میں بڑے اہتمام کے ساتھ آپ نے بیان کی، چند باتیں تھیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں ہر آدمی تو وہاں موجود نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا کہ بھائی میں نے یہ نصیحت وصیت تمہیں کر دی ہے، دوسروں کو بتا دینا چاہ کے۔ یہ بالکل اور چیز ہے، اور یہ کہ آپ تشریف لے گئے، آپ نے جا کے کوئی بات پوچھی، آپ کو کسی سوال کا جواب دیا، آپ نے کوئی بات دیکھی، اس کا سیاق کیا تھا، سباق کیا تھا، کس موقع کی بات تھی، اجتہاد تھا، اطلاق تھا، کچھ بھی معلوم نہیں، آپ نے بیان کر دیا۔ تو یہ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ موقع ہے کہ جس موقع پر جیسے حضرت یعقوب کی وصیت قرآن نے نقل کی ہے، پڑھ لیں اس وصیت کو، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ حجۃ الوداع کو بھی جن لوگوں نے مرتب کرنے کی کوشش کی ہے اس خطبے کو، کوئی 50-52 کے قریب کلمات ہیں، کوئی نئی بات دکھا دیں ان میں دین کی، نہیں، وصیت کی، تاکید کی باتیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو ضرور بتاؤ۔ تو یہ تو مختلف مواقع پر ایسا ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے بعض موقعوں پر آپ نے کوئی پیغام لوگوں کو دیا اور یا کہ کہا کہ فلاں علاقے میں میرا یہ پیغام پہنچا دو، اس کی نوعیت بالکل مختلف ہو جائے گی۔ لیکن ہر آدمی جو بات سنتا ہے بیان کر دیتا ہے، ہر آدمی جو بات دیکھتا ہے بیان کر دیتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ان کی کوئی ذمہ داری آپ پر عائد نہیں ہوتی۔ اور پھر یہ کہ بیان کرنے والے یہ فرق نہیں کر رہے کہ اس میں کہاں دین بیان ہو رہا ہے، کہاں عرب کی کوئی روایت بیان ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ طبی نسخے لوگوں نے بیان کر دیے، عام نوعیت کی ہدایات جو زندگی کے بارے میں دی گئی۔ میں نے کئی مرتبہ مثال دی ہے کہ یہ بات بیان کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رات کے وقت دیا بجھا کے سویا کرو۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ کوئی دین کی بات ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ تحقیق کریں گے نا اس بات کی۔ تحقیق کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ بھائی وہ تم خیمے میں جب رات کو سوتے ہو تو بعض اوقات چوہا آ کے کہیں آپ کے چراغ کی بتی اپنے منہ میں لے لیتا ہے، آگ لگا دیتا ہے۔ تو دنیاوی احتیاط کی تدبیریں، طبی قسم کی معلومات جو عربوں میں تھیں، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ تو یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت سوانح، آپ کے اسوہ حسنہ کو جاننے کا بہترین ذریعہ ہے، لیکن ان کی کوئی برتری قرآن و سنت پر قائم نہیں کی جا سکتی۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے تحت رکھ کے ان کو دیکھا جائے گا۔ جس کو قرآن و سنت قبول کریں گے بس وہی بات قابل قبول ہوگی، اگر نہیں ہے تو اس کو راوی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ جو چیز ہمیں یقین کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے وہ قرآن و سنت ہے، اور جب ہم راوی کی بات کو قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو اصل میں راوی کی بات کو، بیان کرنے والے کی بات کو رسول اللہ کے ذریعے سے دیکھتے ہیں۔ خیبر کے موقع پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس موقع کی آپ سب روایات کو جمع کریں، اس میں بات ہی بالکل اور کہی گئی ہے۔ یعنی حضور نے جنگ کے موقع کے اوپر، ظاہر ہے کہ لوگ جاتے ہیں، گھروں میں بھی گھستے ہیں، اسی طریقے سے بعض چیزیں بھی لوگ لے لیتے ہیں، تو کچھ ہدایات دی تھیں، ان سے متعلق آپ نے فرمایا کہ کہیں کوئی آدمی یہ خیال نہ کرے کہ جو ہدایات میں نے اس وقت دی ہیں یہ ہدایات تو کوئی قابل اتباع نہیں ہے، بس قرآن کو دیکھ لیں گے ہم اصولی طور پر۔ یہ بات فرمائی گئی، اس کا ایک موقع ہے، ایک محل ہے۔ یہی بات ہے جس کی طرف توجہ دلانی چاہیے کہ روایات کا یہ پورا ذخیرہ بہت تقاضا کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ تقاضا کرتا ہے کہ اس میں اعلیٰ درجے کی ذہانتیں ان کو پہلے سمجھیں،
کیونکہ بات کا موقع کیا ہے، محل کیا ہے، کیا چیز ہے، کس وقت کہی گئی ہے، کس زمن میں کہی گئی ہے، آپ اس کے ایک حصے کو الگ کر دیں، اس سے کچھ اور بات ہو جائے گی۔ میں نے اس کی کئی مرتبہ مثال دی ہے کہ لوگوں نے قرآن مجید کی آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس کو صرف پاکیزہ ہی چھوتے ہیں، اس کو عنوان بنا لیا ہے کہ آپ کو قرآن مجید وضو کر کے چھونا ہے، اللہ نے اس میں یہ بات بیان کی ہے، یا غسل کر کے چھونا ہے۔ آپ اس کو قرآن کے اندر رکھ کر دیکھیے کیا بات بیان کی گئی ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ قرآن جب آسمان سے آتا ہے تو پاکیزہ فرشتوں کے سوا یہ کوئی کسی جن یا کسی شیطان کی در اندازی میں نہیں جا سکتا، یہ اس طرح آتا ہے، لوح محفوظ سے آتا ہے، پاکیزہ فرشتے لے کے آتے ہیں، کوئی جن کوئی شیطان اس میں در اندازی نہیں کر سکتا۔ یہ آیت ہے، اس کا وضو سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب اسی طریقے سے ایک شخص جو ہے وہ آدھا جملہ آدھا ٹکڑا بیان کر دے گا اور پھر اس کے بعد یہ خیال کرے گا کہ یہ حضور کی بات ہے۔ یہ ذخیرہ بہت قیمتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو دین کے مجموعی نظم میں، قرآن مجید کی روشنی میں، سنت کے فریم میں رکھ کے دیکھا جائے۔ جب یہ وہاں دیکھا جائے گا تو اس کی بات سمجھ میں آئے گی، نہیں دیکھا جائے گا تو ایسے تضادات پیدا ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کچھ کہہ رہے ہوں گے اور یہ روایتیں کچھ کہہ رہی ہوں گی۔